ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشیل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ ہمیں ذاکر نائک صاحب سے سیکھنا چاہیے اور ذاکر نائک صاحب سے سیکھ کر ہمیں ویسے ہی مناظرے لڑنا چاہیے جیسے ذاکر نائک صاحب مناظرے لڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو انٹرپٹ کرنا چاہیے۔ آئیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اسی ویڈیو کے درمیان میں کوشش کروں گا کہ ہم وہ باتیں سیکھ سکیں جو ذاکر نائک صاحب سے سیکھنی بہت ضروری ہے۔ وعلیکم السلام۔ اپنا نام، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل مسیح ہے اور میں ڈسٹرکٹ قصور سے ہوں اور میں آپ کا پیشہ کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے، وہ سب کچھ بتا رہا ہے، لیکن یہ ان کا پہلا کارڈ ہے کہ بندے سے سوال پوچھ کر اس کے ذہن میں جو کلیئرٹی ہے یا اس کے ذہن میں جو فوکس ہے یا سوال پوچھنے کے لیے جو تیاری ہے اس کو ختم کر دو۔ جیسے کوئی آپ سے بار بار سوال کرتا ہے، آپ کو انٹرپٹ کرتا ہے، تو کئی مرتبہ لوگ جو بات کہنے آئے ہوتے ہیں وہ بات ہی بھول جاتے ہیں۔ لوگ اس بات کو ہی فراموش کر دیتے ہیں جو دراصل وہ کہنے کے لیے کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ اور یہاں بھی دیکھ لیں، یہ پہلا کارڈ ہے، ڈسٹرب ایز مچ ایز یو کین بیفور آنسرنگ دا کوشچن۔ مطلب جتنے بھی آپ اسے ڈپریس کر سکتے ہیں، ڈی ٹریک کر سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں، ضرور کریں۔ یہ ذاکر نائک صاحب کا دعویٰ ہے، ہمارا تھوڑی۔ سنیں۔ سر پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں اور میرا تھوڑا شوق ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا، تو میں اس کے بارے میں کویسچن کرنا چاہتا ہوں۔ کرسچن؟ آپ کرسچن ہیں؟ جی سر۔ آپ کرسچن ہیں؟ ارے بھائی تو آپ کہہ رہے کرسچن ہے، پھر پوچھ رہے آپ کرسچن ہیں، تاکہ اس کی توجہ سوال سے ہٹ جائے اور اس کی طرف ہو جائے۔ دیکھیں ذرا چاہو جی اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیں ذرا۔ جی سر۔ اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیوں اسے بار بار ڈی ٹریک کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ ٹیکنیک ہے کہ اس کی یکسوئی ختم ہو جائے۔ میں صحیح بخاری 3808 کا ریفرنس دے کے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا۔ ایک منٹ، بخاری پھر روکیں، بار بار روکیں، جتنی بار ہو سکتا ہے اتنی بار سوال کرنے سے روکیں، کیونکہ اگر آپ نہیں روکیں گے تو وہ جو فوکس ہے جو وہ گھر سے سوال تیار کر کے آیا ہوا ہے وہ ایز اٹ از آپ سے پوچھ لے گا، اور یہ نہ ہو کہ آپ کو اس کا جواب ہی نہ آئے۔ اب یہ بندہ عالم لگ رہا ہے اور وہ ان سے ایسے بچوں کی طرح سوال پوچھ رہا ہے جیسے شاید اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سوال کیا پوچھا جائے گا، حالانکہ اسے پتہ ہے کیا سوال پوچھا جانا ہے۔ آئیں آگے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری 3808 حدیث نمبر 3808 آ کے جی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 صحابہ سے سیکھے، جن میں حضرت ابی بن کعب تھے، ابو حذیفہ کے غلام سالم تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب ان کا نام ہے۔ 4 صحابہ تھے، خیر وہ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کا سوال کیا؟ ارے اسے بات کمپلیٹ کرنے دے، وہ کر دے گا، جواب دے گا، اعتراض کرے گا۔ وہ گھر سے تیاری کر کے آیا ہوا ہے اور بڑا پکا آدمی ہے۔ میں اس بچے کو نہیں جانتا لیکن جس نے کمال کر دیا۔ اچھا، اب ابی بن کعب سے مستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 8068 اور اس میں صحیح ہے، اس کو بخاری اور مسلم کی شرائط پہ۔ حضرت ذر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سورہ احزاب پڑھ رہے تھے، میں نے کہا اس کی 73 آیات ہیں، انہوں نے فرمایا صرف میں نے کہا صرف، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا یہ سورہ تو سورہ بقرہ کے برابر ہے، اور ہم اس آیت میں جو پڑھا کرتے تھے اس میں یہ بھی تھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو ان دونوں کو لازمی طور پر رجم کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اسی طرح کی حدیث سورہ بقرہ بھائی صاحب
پھر اعتراض کرو، پھر روکو، بھائی صاحب ٹھہر جاؤ، سوال کرنے نہیں دینا، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں، یہ پہلا کارڈ ہے جو کھیلا جاتا ہے، یہ جو پہلا دھوکہ ہے. سورہ برات کے بارے بھائی میں صاحب آپ ریفرنس 2-3 دے چکے ہیں، آپ اپنا سوال پوچھیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ سر سیم طرح کی جو کوٹیشن ہے سورہ اس کے بارے میں آتی ہے، سورہ برات کے بارے میں، سورہ سر توبہ میں کے آپ بارے سے میں. پوچھ رہا ہوں، سر آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ آیات ابھی قرآن میں حصے نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آل احزاب میں مسنگ ہے. کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں اور کرنٹلی سورہ آل احزاب میں 73 ورسز ہیں. اس میں سے مائنس کریں تو 213 ورسز سورہ آل احزاب میں اور 157 ورسز جو سورہ توبہ میں مسنگ ہیں. تو یہ ٹوٹل 350 سے ابو بنتی ہیں. تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. 231 آیات کے اوپر بات کر رہا ہے نوجوان. ذرا سوچیں کتنی دلیری لگی ہوگی، کتنی ہمت کرنی پڑی ہوگی. اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان سے کتنا ڈر لگ رہا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں کئی مرتبہ ہم نے محافظوں کو بھی حفاظت سے چوکتے دیکھا ہے. آگے چلتے ہیں جی. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو آیتیں ہیں وہ زیادہ ہے، ابھی کم ہیں، اور انہوں نے گنتی کی کہ 200-300 ابھی کم ہیں. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جسے کہتے ہیں ایبروگیشن. ایسا لفظ بولو جو اگلے کو پلے ہی نہ پڑے، سمجھ ہی نہ آئے. ایسا لفظ ڈھونڈ کے لاؤ، ایسی اصطلاح اگلے کے سر میں مارو کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. اور یہی ذاکر نائک صاحب یہاں کر رہے ہیں. لیکن جو بندہ تھا وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اسے پتا تھا ایبروگیشن کو کہتے کیا. مطلب قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، 106 اور 109 کہ ہم اللہ تعالیٰ آیتیں کو بھلاتا نہیں، لیکن اس کے بدلے بہترین آیت پیش کرتے. تو اسے کہتے ہیں ایبروگیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نسخ. واہ، اسے کہتے ہیں تیاری. کہ جب آپ گئے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کا کیا مفہوم ہے، اور اس کے اوپر جب اعتراض کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا. اسے تیاری کہتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے دوست جو تھے وہ بغیر تیاری کے گئے ہیں. اب جب ہم نے ڈائسیکشن شروع کر دیا تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے اور ذاکر نائک نے جو بات کی وہ کیوں ایسی کی. ناسخ اور منسوخ، ناسخ اور منسوخ. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ حدیث بھی منسوخ ہو جاتی، مطلب ابھی اپلیکیبل نہیں. تو اسی طریقے سے کئی قرآن کے آیتیں ہیں جو اگر جو اسکالرز ہیں وہ اسٹڈی کر کے یہ کرتے، ریسرچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ناسخ اور منسوخ ہے، مطلب ایبروگیٹ کی جاتی. تو اسکالرز اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں. یہ انہیں پتہ چلتا ہے کیونکہ ہمارے ہدایت کی کتاب 2 ہے، قرآن اور صحیح حدیث. صرف آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، ذرا بھی پرابلم نہیں ہے. جب حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث 3 قسم کی ہوتی ہے موٹے موٹے. ہے تو قسم ایک صحیح، ایک ضعیف اور ایک موضوع. صحیح مطلب اوتھینٹک، ضعیف مطلب ویک، اور موضوع مطلب گڑی ہوئی. اس طریقے سے تو کئی، یہ تو ایک ٹائپ آف کلاسیفیکیشن ہے، کئی قسم ہے کلاسیفیکیشن کے حدیث کے. تو جہاں تک کہ قرآن کی آیت قرآن آن اٹس اون دیر از نو پرابلم، کوئی پرابلم نہیں. حدیث میں، حدیث کے اندر آپ کو پہلا دیکھنا پڑے گا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے، اور اس کے بعد ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے کہ نہیں. تو اس کے اندر محدث قرآن کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ جو فن ہے محدثین کا فن ہے. یہ محدثین کا فن ہے کہ وہ حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے, وہ کیا کانٹیکسٹ میں, اور اس کو لے کے وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. تو یہ فن ہے محدثین کا. کس کا؟ جو حدیث کے ایکسپرٹ ہے. تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ ایک فن ہے. ایک عام انسان کو جانچنا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے. ہر فن کا ماہر ہوتا ہے. وہ محدث سنو تو دیکھتے ہیں بھائی رجال کون ہے, اس کی راوی کیا ہے, اس سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے, اور تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے, وہ راوی ہے, سکہ ہے, 12 کیٹیگریز ہے. تو ایک الگ فن ہے. تو وہ فن کو بیس کر کے وہ تحقیق کر کے پھر جواب دیتے. تو یہ محدثین ہی جواب دے سکیں گے کیا یہ کتنے آیتیں ہیں. ہوپ دان سے جو کوشچن سر نہیں, ایک کوشچن ایٹ اے ٹائم, آپ پلیز صبر کریں. ذاکر بھائی, دیکھیں جی, آپ کو ذاکر نائک سے سیکھنا چاہیے. یہ بات ذاکر نائک نے کی اور آپ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے جی کہ آپ اس اعتراض کا جواب دیں, مسیح یسوع خدا کا بیٹا کیسے ہے, بائبل کیسے خدا کا کلام ہے, انجیل تو ایک نازل ہوئی تھی, آپ کے پاس 4 کیوں ہیں. جب ایسے کوئی بھی آپ سے سوال پوچھتا ہے تو آپ وہی طریقہ کار استعمال کریں جو ذاکر نائک نے استعمال کیے. کیوں؟ کیونکہ ذاکر نائک نے سیدھا کہا ہے کہ اس سوال کا جواب جو قرآن پاک کی آیات کے بارے میں ہے وہ کہتا ہے کہ آپ محدثوں سے پوچھیں, احادیث کے عالموں سے پوچھیں. یعنی کہ عام عالم سے نہیں پوچھنا جو اس فیلڈ کا ماہر ہے. اس لیے جب یہ آپ سے گلی محلوں میں ادھر ادھر سوال پوچھتے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے یہاں پر اس بچے نے یا بھائی نے, جیسے یہاں پر اس بھائی نے ذاکر نائک سے سوال پوچھا, اگر آپ سے بھی کوئی سوال پوچھتا ہے آپ اسے کہیں کہ بھئی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, یہ سوال جا کر تم پوچھو پادریوں سے, اور پادریوں میں سے بھی ان سے جو اپولوجسٹ ہیں, عام پادری سے نہیں. کیونکہ عام پادری پتہ نہیں ان چیزوں کا ایکسپرٹ ہے, اس نے ان چیزوں کو پڑھا ہے, کبھی تیاری کی ہے, یا اس کے ذہن میں کبھی آیا کہ مجھے اس طرح کے اعتراضات کا جواب دینا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی کے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں جب تک کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے. یہ بچہ کمال تھا جی, کیونکہ یہ تیاری کے ساتھ آیا تھا. شکریہ.